बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, असद बशीर आपकी खिदमत में हाजिर है। इब्तदा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। आज सिलसिला अवैसिया के ऐसे चमकदार सितारे हमारे पास मौजूद हैं जिनकी रोशनी से हज़ारों बल्कि लाखों लोग मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। दीनो तबलीग का काम हो या फलाह इंसानियत का, आप हमेशा हर मैदान में सफ़े अव्वल में खड़े नज़र आते हैं। मेरी मुराद जनाब ख्वाजा नूरुज़्ज़मा अवैसी अल मारूफ चंद पीर साहब। पीर साहब अस्सलाम वालेकुम। पीर साहब, सबसे पहले तो मैं बेहद मशकूर हूँ कि आपने अपने इतने कीमती वक्त में से खसूसी वक्त हमें इनायत किया। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका नाम ख्वाजा नूरुज़्ज़मा अवैसी है, लेकिन लोग मुरीदैन, आपके चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले आपको चंद पीर के नाम से पुकारते हैं। क्या ये नाम आपने खुद रखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जिस तरह आपने बात की है, मुझे खुद बहुत खुशी है कि आप सिलसिला अवैसिया के हवाले से कोशिश और काविश कर रहे हैं जिससे बहुत से लोगों तक ये पैगाम पहुंचेगा। जहाँ तक आपने मेरे नाम की बात की है, तो मेरा ये नाम ख्वाजा नूरुज़्ज़मा अवैसी मेरे दादाजी ख्वाजा शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने रखा था। वो मेरे दादाजी भी हैं और मेरे पीर मुर्शिद भी हैं। पहले उन्होंने ये नाम रखा और बाद में उन्होंने चंद पीर भी नाम रखा। ज़्यादा चूँकि मुझे अपने पास रखते थे और उनकी तरबियत में और बचपन में से ही उनके साथ रहा, तो ये दोनों नाम उन्होंने रखे हैं। इस वजह से ये चंद पीर ज़्यादा मशहूर हो गए। पीर साहब, खिदमत खलक का काम जिसके लिए आपने अपनी ज़िंदगी का एक तवील हिस्सा वक्फ किया है, उसके कौन कौन से मंसूबे हैं जो अभी तक पाया तकमील तक पहुंच चुके हैं? फलाह इंसानियत के हवाले से एक तो सेहत के शोबे में हमारे काम हो रहे हैं, जिसमें से एक शोबा जिसको हम गायनी का कहते हैं, जच्चा बच्चा के इलाज मुआलजे के लिए वो मुकम्मल है। 24 आवर उसमें खिदमात लोगों को पेश की जा रही हैं, जो 2003 से जारी हैं और आज तक जारी हैं। 3-4 लाख के करीब लोग अभी तक उससे फैज़याब हो चुके हैं माशाअल्लाह। और उसके अलावा आई के हवाले से 95 से ये काम जारी है और अब तक उसमें भी कोई 5 लाख के करीब मरीज़ फ़ायदा उठा चुके हैं, जिनके आंखों का मुआयना भी हो चुका है, इलाज मुआवजा और ऑपरेशन हो चुके हैं। इसके अलावा एम्बुलेंस सर्विस है जो 24 घंटे मुहैया होती है, जिससे लोगों को फ़ायदा होता है। इसके अलावा भी छोटे छोटे शोबे हैं, जिसमें डेंटल का शोबा है, जिसमें टीबी का शोबा है, इसके अंदर मेडिसिन का शोबा है, वहाँ भी काम हो रहा है। फिर सब दूर दराज के इलाकों में ये वेलफेयर जो है ज़्यादातर काम करती है। जिस तरह से मोड़खुंडा गांव, वो कस्बा है, वहाँ पर अगर इमरजेंसी का कोई केस आ जाता है तो उनको ज़्यादातर रेफ़र लाहौर करते हैं। तो क्या इन हस्पतालों में ये जो आपके इदारे कायम किए गए हैं, इनमें कोई ऐसा भी बंदोबस्त है कि इमरजेंसी के मरीज़ों को भी ट्रीट किया जा सके? ये जो शोबे मैंने बयान किए हैं गायनी का, वो तो हर वक्त ही एमरजेंसी छोड़ के वो मुकम्मल ऑपरेशन तक इंतज़ाम है। बाकी हमारे शोबे जो नहीं हैं तो उसमें तो हम नहीं कर रहे। जो हमारे अपने 2-3 शोबे इनमें हम काम कर रहे हैं, वो तो सहूलत हर वक्त एमरजेंसी की मौजूद होती है, उसमें रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद पीर साहब, आपने एम्बुलेंसीज़ का जिक्र किया है। क्या ये एम्बुलेंसीज़ हर ख़ास व आम के लिए दस्तयाब रहती हैं या मखसूस लोग हैं या फिर मुरीदैन या फिर जो जानने वाले हैं? नहीं, एम्बुलेंस की खिदमत 24 आवर मौजूद हैं और हर ख़ास व आम के लिए बिला इम्तियाज़, मज़हब, मसलक, कौमियत, सब के लिए। उसमें डेड बॉडी के लिए भी लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। एमरजेंसी मरीज़ों को एक्सीडेंट की सूरत में तो आम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसकी सर्विसेज 1122 से बेहतर है। 1122 वाले तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, हमारी तो एम्बुलेंस लाहौर में, फैसलाबाद में, जहाँ कई मरीज़ों को जाना होता है वहाँ अवेलेबल है माशाल्लाह। इसके अलावा पीर साहब, मसाजिद की तमीर, मदरसों की तामीर या फिर जो गरीब बच्चे जो तालीम हासिल नहीं कर सकते, उनके लिए आपकी ट्रस्ट क्या काम कर रही है? इस हवाले से
جب سے یہ NGO ہم نے قائم کی ہے 95 سے اور رجسٹرڈ ہوئی ہے، تو اس وقت یہ پورے ڈسٹرکٹ میں سب سے بیسٹ NGO ہے. اس کا ایوارڈ بھی ملا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، ہمیں وہ اس کی شیلڈ وغیرہ بھی ملی ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم نے ایک محدود پیمانے پہ کام رکھا ہے کہ جو غریب بچے ہیں ان کو وردی لے کے دینا یا ان کی ماہانہ فیس دینا یا ان کی چھوٹی موٹی ضروریات کے لیے، لیکن وہ ایک محدود پیمانے پہ، زیادہ بڑے پیمانے پہ نہیں ہے. جبکہ اس کے علاوہ روزانہ لنگر لوگوں کو کھلایا جاتا ہے، مریضوں کو اور عام لوگوں کو. وہ ہر روز 12:30 بجے روزانہ لوگوں کو، سینکڑوں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. کیا یہ کھانا بھی بلا تفریق ہر بالکل اس میں کوئی غیر بھی مسلم اور مسلم اس میں کوئی امتیاز نہیں. پھر صاحب ایک میرا ذاتی سا سوال ہے کہ یہ جو خانقاہی نظام ہے، اس جدت کے دور میں جہاں پر ہماری جو یوتھ ہے وہ زیادہ تر یورپ کو فالو کر رہی ہے، یورپ کی طرف ان کا جھکاؤ ہے، تو یہ خانقاہیں جتنی بھی ہیں، ان کے جو جتنے بھی سجادہ نشین ہیں، جو گدی نشین ہیں، وہ اس حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اصل میں اس وقت تک بھی اور کہہ لیں کہ کمیونزم کے دور میں بھی یہ واحد ایک جگہ ہیں، خانقاہیں ہیں یا مقامات ہیں کہ جو لوگوں کے لیے سکون، آرام اور راحت کا باعث ہیں. اور میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ خانقاہیں موجود نہ ہوں، جیسے لاہور میں حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، تو لوگ دکھوں سے اور غموں سے اور پریشانیوں سے، ٹینشن سے پاگل ہو جائیں. یہ بذات خود ان کا ہونا ہی انسانیت کے لیے سکھ آرام کا باعث ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ وہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی بزرگان دین نے، ان کے مزارات نے اور ان کے جو خلفاء ہیں اور ان کے جو ماننے والے ہیں، انہوں نے پھر بھی دین اسلام کا علم بلند کیا ہوا ہے، اور وہ اس دور میں بھی وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں. اور جو آج بھی دعوت اور تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، اس میں بہت سارا حصہ خانقاہوں کا موجود ہے. پھر سب امت کے اندر، امت محمدیہ کے اندر، ہم مسلمانوں کے اندر بہت سی، خاص طور پہ ایشیا کے اندر اور پاکستان کے اندر بہت سی عجیب و غریب رسومات شروع ہو گئی ہیں، خاص طور پر مزارات کے حوالے سے، ٹھیک ہے، جن میں مزارات پہ سجدہ کرنا، مزارات کی میں تو کہوں گا گستاخی کرنا، اس کے بعد ڈانس اور اس طرح کی کتوں کی لڑائی میلوں پہ. تو ان چیزوں کے حوالے سے سلسلہ اویسیہ کا اور خصوصی طور پر آپ کا کیا موقف ہے؟ میرا نہ صرف موقف ہے بلکہ جتنے اولیاء کاملین ہیں اور ان کے ماننے والے اور ان کی تعلیمات جو بکس کی صورت میں موجود ہیں یا ویسے موجود ہیں یا عملی طور پہ انہوں نے زمانے کے سامنے پیش کی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ مزارات کو سجدہ کریں، کسی نے نہیں کہا، نہ اس پہ عمل کیا ہے، اس کو ناپسند کیا، اس کو منع کیا ہے. کتوں کی لڑائی ہو یا میلے ٹھیلے ہوں یا دیگر ایسی چیزیں ہوں یا بھنگڑے ہوں، کسی بزرگ نے اس کی تعلیم نہیں دی ہے. وہ تو ہمیشہ ان چیزوں سے روکنے والے ہیں، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہیں. وہ لوگ تو دعوت دین کا کام کرنے والے ہیں. اور اصل میں دنیا کے اندر جو دعوت دین کا کام ہوا ہے وہ اولیاء اللہ نے کیا ہے، اور اس کے نقوش ہمیشہ کے لیے موجود رہتے ہیں، وہ مٹنے والے نہیں ہوتے. بلکہ جن گھروں میں وہ جاتے ہیں ان کی 5 نسلوں کے اندر بھی دین کی تعلیم موجود رہتی ہے. اس لیے ان چیزوں کی نہ ان کی تعلیمات ہیں، نہ ان کا یہ کہنا ہے، بلکہ وہ تو ان کو روکنے والے ہیں. پیر صاحب، اگر ایسے لوگ کہیں پر دیکھے جائیں، کسی بھی سلسلے میں ہوں، کسی مزار پہ ہوں، تو ان کی رہنمائی کس طرح سے کی جا سکتی؟ ان کی رہنمائی اسی طرح جیسے دین اسلام کی تعلیمات ہیں، یا جیسے بزرگوں نے کیا کہ اپنے اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، لڑائی اور دنگا فساد کے بغیر، اور کسی کو طعن و تشنیع کرنے کے بغیر، اور کسی کو طنز کرنے کے بغیر، حوصلے کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو تعلیم دی ہے اور ان کی زندگیوں کو بدلا ہے اور ان کی زندگیوں کے اندر انقلاب آیا ہے. پیر صاحب، ایک میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ آج کل نعت خواں حضرات جو ہیں وہ ذریعہ معاش بنا کر جس طرح سے نعت کی بے حرمتی کرتے ہیں، گانوں کی دھن کے اوپر نعتیں بنتی ہیں، ریکارڈ ہوتی ہیں، اور اس کے اندر میوزیکل انسٹرومنٹ استعمال کیے جاتے ہیں، اور بالکل وہ جو آپ کے ناظرین اور حاضرین بیٹھے ہوتے ہیں ان کی داد لینے کے لیے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ اور نعت اگر
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت ہدیہ نعت پیش کیا جائے تو اس کا درست انداز کیا ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں تو جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات قابل احترام اور قابل تعظیم ہے اور مقدس ذات ہے، اس طرح ہی آپ کا نام لینا اور آپ کی تعریف اور توصیف کرنا اور اس کے اندر پورے آداب کا خیال کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ جو آج کل مروج ایک سلسلہ ہے نعت کا، محفل نعت کا اور نعت خوانوں کا، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ اس نے آ کے لوگوں کے اندر ایک غلط روایات کو اس کا شروع کیا گیا ہے اور اس کے بڑے برے اثرات ہیں، اور دوسرے لوگوں کو ہم نے باتیں کرنے کا موقع دیا ہے۔ نعت وہ ہونی چاہیے جو روحانیت پیدا کرے، بیدار کرے، جو روح کی تسکین کا باعث ہو، جس کے ساتھ نعت سننے والا، نعت سنانے والا ادب سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، ادب سے اپنے سر کو جھکا لیں، باوضو ہو کے سنیں، خوشبو لگا کے سنیں۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب ہے، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک اور آپ کی نعت کا بھی ادب کے ساتھ تذکرہ ہونا چاہیے۔ پیر صاحب، آخر میں ہمارے دیکھنے والوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام یہ ہے کہ جتنے بھی اہل ایمان ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، وہ اگر آج بھی چاہتے ہیں اتفاق، اتحاد، امن، سکون، چین اور برکتیں، سعادتیں، تو وہ اولیاء کاملین کے جو طریقہ ہے، جو ان کا سلسلہ ہے، جو ان کی نسبتیں ہیں، اس کے ساتھ اپنے دامن کو وابستہ رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی زندگی کی کامیابی دنیا اور آخرت کی نصیب ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے کہ آپ یہ دعا ہر نماز کے اندر اور ہر رکعت کے اندر مانگا کریں کہ صراط الذین انعمت علیہم، اولیاء اللہ اس میں شامل ہیں، ان کے راستے پہ چلنے سے ہی انسانوں کی نجات ہو سکتی ہے اور خاتمہ بالخیر ہو سکتا ہے۔ بے شک۔ پیر صاحب، ہم آپ کے نہایت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے اتنے خصوصی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسد بشیر کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔